بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر یعنی سب انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی انسان شروع سے آخر تک آ چکے ہیں یا آئیں گے، سب حضرت آدم علیہ السلام کی ہی اولاد ہے، اسی لیے انہیں آدم کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں سے عرض کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اس وقت زمین میں جنات رہتے تھے اور ابلیس کی بادشاہت تھی، لہٰذا آپ کے بارے میں کچھ باتیں سے پہلے شیطان ابلیس کا ذکر کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس واقعوں کا شیطان سے گہرا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو بہت خوبصورت بنایا تھا اور شرافت و بزرگی سے بھی نوازا تھا۔ زمین اور دنیا کے آسمان کی بادشاہت تھی، اس کے علاوہ اسے جنت کی پہرےداری کے انعام اس قبیلے کے علاوہ باقی سب فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا تھا۔ ابلیس کا نام حارث تھا۔ دوسری روایات میں عزازیل بھی آیا ہے اور یہ جنت کے پہرے داروں میں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور ان میں جو کہے کہ میں اللہ کی سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے، ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ستمگاروں کو۔ فرشتوں میں سب سے پہلے جس نے یہ بات کہی کہ اللہ کے بجائے میں معبود ہوں، وہ ابلیس لعین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا، غرور کیا اور کافر ہو گیا۔ آخر ابلیس کو ایسا گھمنڈ کیوں ہوا کہ وہ اس نے نہ صرف اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا بلکہ خدائی کا دعویٰ بھی کر بیٹھا۔ زمین پر انسان کی تخلیق سے پہلے دوستو، یہ پروفٹ سیریز کا پہلا بھاگ ہے، جس میں اس سیریز میں آدم علیہ السلام کی کچھ چند واقعوں کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ یہ پورا ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں گے اور آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں۔ جزیروں اور دور دراز کے پہاڑوں میں ڈھکیل دیا۔ اس کارنامے کے بعد ابلیس میں غرور پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کے غرور کو جان گیا، لیکن فرشتے نہ جان سکے۔ ابلیس آسمانی دنیا، زمین اور اس کے درمیان سب علاقے کا بادشاہ تھا، اور ساتھ ہی ساتھ جنت کی حفاظت کا بھی ذمہ دار تھا۔ ابلیس اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کیا کرتا تھا اور اس میں بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا تھا۔ اس وجہ سے وہ خود پسندی کا شکار ہو گیا اور اپنے آپ کو بہت بڑا اور اونچی مرتبے والا سمجھنے لگا، اور آخر کار اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ تو دوستو، اب تک آپ یہ دیکھیں کہ ابلیس شیطان کو اپنے آپ میں کیسے گھمنڈ آ گیا اور اس کو کیسے جنت سے اللہ تعالیٰ نے نکال پھینکا۔ خیر، آئیے دیکھتے ہیں آگے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ تمام بھی جانتا ہے۔ ابلیس سے سوال کیا، تجھے کس چیز نے آدم کو سجدہ کرنے سے روکا؟ اس نے جواب دیا، تو نے مجھے آگ اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ شیطان اب جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا گیا، تو آئیے اس ویڈیو میں بنے رہیے۔ کام پر قادر ہے، وہ چاہے تو پلک جھپکتے ہی تمام جہانوں کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس دنیا اور انسانوں کی تخلیق
اس نے کئی مرحلوں میں کی۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں اپنا نائب۔ انہوں نے کہا، تو اسے نائب بنائے گا جو وہاں فساد کریں اور خون بہائیں، اور ہم تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا، بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ دوستو، فرشتوں نے ایسا اس لیے کہا کہ سب سے پہلے زمین پر رہنے والے جنوں نے فساد برپا کیا تھا، خون بہایا تھا اور اللہ کی نافرمانی کی تھی، لہٰذا اب جو خلیفہ بنے گا وہ بھی ایسا ہی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ دوستو، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ فرشتوں کا یہ کہنا اعتراض کے طور پر نہیں تھا اور نہ ہی آدم علیہ السلام اور ان کے اولاد سے حسد کے طور پر تھا، کیونکہ قرآن مجید کے مطابق فرشتے وہ بات نہیں کہتے جس کو کہنے یا پوچھنے کی انہیں اجازت نہیں ہو۔ لہٰذا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو فرمایا کہ ساری زمین سے مٹی لائی جائے، اور آدم علیہ السلام کے لیے لیزدار چپکنے والی مٹی آسمان کی طرف بلند کی گئی۔ پہلے یہ مٹی گاری کی شکل میں تھی، پھر اس میں خمیر اٹھ گیا، لہٰذا اس لیزدار اور چپکنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا پتلا اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی مٹی سے پیدا کیا، فرمایا جس کو تمام زمین سے لیا گیا۔ اس طرح کئی جگہ